Assalamu alaikum. I am Mohammad Danish Khan, the motivational speaker, corporate trainer, success coach and the counselor. Today I came back with a very powerful topic. हमारा आज का टॉपिक है कि किस तरह से हम नाकामी को कामयाबी में बदल सकते हैं, यानी हाउ टू कन्वर्ट फेलियर इनटू अ मैसिव सक्सेस। मैंने तकरीबन तमाम बड़ी कंपनीज के सीईओज के साथ और कामयाब बिजनेसमैन के साथ सेशंस कर चुका हूं और आज मैं आपको बताऊंगा वो कौन से ऐसे टिप्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, ऐसे गेम चेंजिंग आइडियाज या प्लान्स हैं जो इन कामयाब लोगों में ना सिर्फ यकसा पाए जाते हैं बल्कि इन्हीं की वजह से ये लोग दूसरों में नुमायां नजर भी आते हैं। तो बेसिकली दो ऐसी बड़ी बातें हैं जो इन तमाम लोगों में यकसा पाई जाती हैं। एक ये कि कामयाब आदमी, उसमें कामयाब होने की चाहत, कामयाबी को पाने की चाहत हमेशा नाकामी के खौफ से बहुत ज्यादा रही है। नंबर दो, और यही सबसे बड़ी वजह भी है, नंबर दो जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूं कि कामयाब आदमी को शानदार कामयाबी पाने के लिए हमेशा रिस्क लेना पड़ता है। और दूसरी बात जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि कामयाबी को पाने के लिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, अगर हम उनकी बायोग्राफी, उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने जो एक शानदार कामयाबी पाई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रिस्क रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि नाकामी और फेलियर के डर से हम जिंदगी में रिस्क लेना ही छोड़ देते हैं। हम ये जानते हुए कि जिंदगी में रिस्क ना लेना जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है, इसके बावजूद हम जिंदगी में रिस्क नहीं लेते, हम रिस्क लेने में भी फेल हो जाते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक यही है कि किस तरह से हम नाकामी को एक बड़ी सक्सेस में, एक मैसिव सक्सेस में तब्दील कर सकते। हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज ना हो लेकिन आपके पास रिसोर्सफुलनेस है। मे यू नॉट हैव रिसोर्सेज बट यू हैव रिसोर्सफुलनेस। आपके पास क्या नहीं है साहब, आपके पास सब कुछ है। अगर आप लोगों से मुखातिब होते हैं और जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप फेल क्यों हुए हैं, तो लोगों के पास अपने फेल होने के बेशुमार जस्टिफिकेशंस मौजूद हैं। आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे मैं कमजोर था, मेरे पास दौलत नहीं थी, मुझे मौका नहीं मिला, या मेरे पास घर नहीं था, या मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। ये तमाम इस किस्म की बेशुमार रीजंस आपको सुनने को मिलेंगी जो आप बार बार रिपीटली अपनी लाइफ में सुनते हैं। मेरा ख्याल ये है कोई बात नहीं साहब, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आपके पास रिसोर्सफुलनेस है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आपके पास रिसोर्सेज को जनरेट करने की ताकत है। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आपके पास टैलेंट को बिल्ड करने की ताकत है। अगर आपके पास मौके नहीं है तो आज दुनिया में जिस कदर मौके मौजूद है, आज से पहले दुनिया में कभी इतने मौके नहीं थे। अगर आज आपके पास पैसे नहीं है तो पैसा आज दुनिया का प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं आपको डिटेल से बताता हूं, अगर आज आपके पास पैसे नहीं है तो आज दुनिया भर के वेंचर कैपिटलिस्ट, इंटरनेट पे मौजूद बेशुमार एंजल इन्वेस्टर्स जो आपके एक आइडिया पे लाखों डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये मौका आज की दुनिया में मौजूद है। आज से पहले दुनिया में ये मौका मौजूद नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्या हमारे पास वो आइडिया है, क्या हमारे पास उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने की ताकत है, क्या आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत है? अगर आपके अंदर ये तीन फैक्टर्स हैं तो आप तैयार हो जाइए, दुनिया भर के वेंचर कैपिटलिस्ट आपके पीछे खड़े होंगे आप पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो प्रॉब्लम पैसे की नहीं है साहब, प्रॉब्लम हमारे दिमाग में है, प्रॉब्लम हमारी सोच में है कि हम अपनी मनफी सोचों और अपनी मनफी रवैयों से आगे निकल ही नहीं पाते। मसला ये है साहब कि हम हर चीज का डेड एंड कर लेते हैं। हम एक ही काम को बार बार एक ही अंदाज और एक ही तरीके से करते हैं, मगर अलमिया यह है कि उसी काम को एक ही अंदाज और एक ही तरीके से करने के बावजूद हम हर बार रिजल्ट्स की तवक्को मुकम्मल मुख्तलिफ रखते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी मनफी सोचों, अपनी ज़हरीली सोचों और मनफी रवैयों में इस कदर उलझ जाते हैं कि हम उन पे खुद फंस जाते हैं, हम उनमें खुद को फंसा लेते हैं और समझते हैं कि अब कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है। पर साहब अगर आपने सब सॉल्यूशंस ट्राई कर भी लिए हो, मेरा मानना यह है आप तमाम सॉल्यूशंस ट्राई कर चुके हो, हमेशा एक सॉल्यूशन की गुंजाइश बाकी रहती है। असल में ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये जिंदगी है। मैथमेटिक्स में होता है कि उसमें एक सवाल का एक ही जवाब होता है, लेकिन ये जिंदगी है, इसमें एक सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। मैथमेटिक्स में ऐसा होता है कि अगर एक सवाल का जवाब आ गया तो सवाल खत्म, पर साहब जिंदगी में अगर आपको एक सवाल का जवाब मिल जाता है जो बरसों फंसा रहे तो आपकी जिंदगी शुरू हो जाती है, आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है। मेरा अगला पॉइंट है सर्कल ऑफ डिफिकल्टी एंड सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी। आपका फोकस किस पर है?
اگر آپ کا فوکس سرکل آف ڈیفیکلٹی پہ ہے تو آپ کا ڈیفیکلٹیز کا سائز بڑا ہو جائے گا. اگر آپ کا فوکس سرکل آف پاسبلٹی پہ ہے تو پاسبلٹیز کا سائز بڑا ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو ہمارا دماغ اس کو ہمیں زوم ان کر کے دکھاتا ہے, اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. اگر آپ نے سوچا کہ ڈیفیکلٹیز زیادہ ہیں تو آپ کا دماغ اسی کے مطابق آپ کو تمام پکچر دکھانی شروع کر دے گا کہ یہ کام مشکل ہے, اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور دوسرا پرابلم کہ کیونکہ ہماری سوچیں منجمد ہیں, ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہیں, ہماری سوچوں میں اتنی وسعت نہیں ہے, تو ہم اسی کے اندر پھنس کے رہ جاتے ہیں. تو میرا یہاں پہ مشورہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ بجائے اس کے کہ سرکل آف ڈیفیکلٹی کے اوپر اپنی تمام توجہات اور صلاحیتیں لگائیں, اپنے دماغ کو اس پہ فوکس کروائیں, بہتر یہ ہے کہ آپ اس سرکل کو ڈائیورٹ کیجئے, کنورٹ کیجئے سرکل آف پاسبلٹی کے اوپر. جو ہی آپ سرکل آف پاسبلٹی کے اوپر جائیں گے آپ کا دماغ اس کو زوم ان کر کے دکھائے گا, آپ کو طرح طرح کی آپشنز دے گا کہ اس مسئلے سے, اس مشکل سے نکلنے کے یہ آپشنز موجود ہیں. تو یہاں پہ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے صاحب کہ سرکل آف ڈیفیکلٹی کو طلاق دے دیجئے اور سرکل آف پاسبلٹیز جن سے آپ کے مسائل حل ہونے ہیں ان سے آپ شادی کر لیجئے. میرا اگلا پوائنٹ ہے گیم چینجنگ بیہیویئر شفٹنگ ایکسرسائزز. بیہیویئر شفٹنگ ایکسرسائزز ڈیولپ کرنی پڑیں گی صاحب, یہ جاننے کے لیے کہ ابھی بھی بہت سارے مواقع موجود ہیں اور ان مواقعوں کو استعمال کر کے آپ نے آگے بڑھنا ہے, کیونکہ جتنی بار آپ گریں گے اتنی مرتبہ آپ کو باؤنس بیک کرنا ہے. کم آن, مطلب جتنی بار آپ گریں گے کوئی پرابلم نہیں ہے, گرنا پرابلم نہیں ہے, جتنی بار آپ گریں آپ کو کوئکلی اٹھنا ہے, ریکور کرنا ہے, اینڈ یو گاٹ ٹو باؤنس بیک. پرابلم فیلئر میں نہیں ہے صاحب, فیل ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کتنی جلدی آپ اپنا فوکس سرکل آف ڈیفیکلٹی سے موو کر کے سرکل آف پاسبلٹیز کے اندر لے کر آتے ہیں. تو پرابلم فیلئر میں نہیں ہے, پرابلم اس بات کے اندر ہے. نو پرابلم ٹو ہیو ڈیفیکلٹی, نو پرابلم ٹو ہیو فیلئر. صاحب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے یا پرابلم آ رہی ہے. پرابلم اس بات کی ہے کہ آپ کتنی جلدی اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلتے ہیں, کتنی جلدی اپنے فوکس کو شفٹ کرتے ہیں. اس کو بولتے ہیں گیم شفٹنگ پلان, اس کو بولتے ہیں بلیف شفٹنگ ایکسرسائزز. آپ کو کریٹ کرنا ہے, آپ کو لکھنا ہے کہ کیا کیا پاسبلٹیز موجود ہیں, کیونکہ جو ہی آپ رائٹ ڈاؤن کریں گے کہ اس مسئلے سے نکلنے کے لیے میرے پاس کون کون سی آپشنز ہیں, کون کون سی پاسبلٹیز ہیں, جو آپ پاسبلٹیز لکھتے جائیں گے آپ کی جو ڈیفیکلٹیز ہوں گی وہ آٹومیٹکلی ایک ایک کر کے ڈیلیٹ ہوں گی. آپ ایک پاسبلٹی لکھیں گے اس کے آگے جو ڈیفیکلٹی ہوگی وہ آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جائے گی. تو پرابلم اس بات کی ہے کہ آپ کتنی جلدی اپنے فوکس کو, اپنے مائنڈ سیٹ کو کنورٹ کرتے ہیں. مین چیز بھی یہی ہوگی, یہی آپ کی سکسس کا سب سے بڑا فارمولا اور کامیابی ہوگی کہ آپ اپنے دماغ کی تمام صلاحیتوں کو سرکل آف ڈیفیکلٹی سے ہٹا کے سرکل آف پاسبلٹیز کے اوپر لیں. سرکل آف چکر یہ ہے, سرکل آف ڈیفیکلٹی میں پرابلم ہے, سٹریس ہے, اور سرکل آف پاسبلٹیز کے اندر اسٹریٹجی ہے. آپ کا فوکس کس پہ ہے, جس پہ آپ کا فوکس ہوگا آپ کا دماغ اس کو زوم ان کر کے دکھائے گا. اگر آپ کا فوکس پاسبلٹیز پہ ہے تو وہ زوم ان ہو جائے گی, اگر آپ کا فوکس ڈیفیکلٹیز کے اوپر ہے تو وہ زوم ان ہو جائیں گی. اور اگر آپ نے پاسبلٹیز کو بڑھا دی, آپ نے پاسبلٹیز کے سائز کو بڑھا دیا, تو جیسے میں نے پہلے ریپیٹ کیا ہے کہ خود بخود جو ڈیفیکلٹی کی آپشن ہوگی وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی آہستہ آہستہ خود بخود کامیابی کی ڈگر پہ چل پڑے گی. We can convert any failure into a success. You may not have resources, لیکن صاحب یاد رکھنا ہے, you may not have resources, but you have resourcefulness. آپ کے پاس طاقت ہے صاحب, آپ کے پاس کچھ بھی کرنے کی طاقت ہے, کچھ بھی بدلنے کی طاقت ہے, مگر آپ بھول جاتے ہیں. جتنی بار گریں گے you got to bounce back. پرابلم جو مجھ سے سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لمبے عرصے تک موٹیویٹ نہیں رہ پاتے. تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹرنل ریزن اور ایکسٹرنل سیزن. یہ جب آپ کو موٹیویٹ کریں گے تو وہ موٹیویشن ہمیشہ آپ کی عارضی ہوگی. ایکسٹرنل سیزن اور ایکسٹرنل ریزن آپ کو کبھی لمبا موٹیویٹ نہیں کر سکتے. اس کا سب سے بڑا جو ہمارا پرابلم ہے وہ اس ٹائم ہماری سوچوں اور ہمارے رویوں کا ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنی سوچوں اور اپنی پاسبلٹیز, رویوں کے اوپر کام کرنا ہوگا, کیونکہ اس وقت ہماری سوچیں اور ہمارے رویے ہمارے لیے کینسر اور برین اسٹروک سے زیادہ خطرناک اہمیت اختیار کر چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مکمل طور پہ اپنی سوچوں ارد گرد اپنے دیوار بنا لیتے ہیں اور اپنے رویے اور اپنی منفی سوچوں کے اندر ہی ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور باہر کی دنیا سے, باہر کے حقائق سے بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں. تو اس وقت جو سب سے اہم پرابلم ہمارے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچوں اور اپنے رویوں کے اوپر پراپرلی جو ہے وہ کام کریں.
اور اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ باہر سے آ کے آپ کے کینسر کا علاج تو کوئی ڈاکٹر کر دے گا، لیکن آپ کی منفی سوچوں اور رویوں کا علاج آپ کو خود کرنا ہوگا، وہ کوئی باہر سے آ کے نہیں کر سکے گا، کیونکہ ڈاکٹر آپ کی نظر کا علاج تو کر دے گا لیکن آپ کے نظریے کا علاج نہیں کر سکتا۔ تو میرا مشورہ یہ ہے آپ کو صاحب کہ آپ اپنے اوپر کبھی بھی اپنی منفی سوچوں یا ناکامیوں کو حاوی نہ ہونے دیں، بلکہ آپ ویسا ایٹیٹیوڈ رکھیں، ویسا بن جائیے جیسا آپ لوگوں کو نظر آنا چاہتے۔ آپ کے اندر موجود ٹیلنٹ، طاقت، توانائیاں یہ صرف آپ خود جانتے ہیں کہ وہ کس قدر آپ کے اندر موجود ہیں۔ کوئی دوسرا شخص آپ کے اندر سے موجود آپ کے ٹیلنٹ کو، توانائی کو باہر نہیں نکال سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بڑا موٹیویشنل اسپیکر، کوئی بڑا استاد، کوئی بڑی کتاب آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ خود کامیاب ہونا نہیں چاہتے۔ If you don't help you to help yourself, then nobody in the world can help you to help yourself۔ آپ جانتے ہیں کہ بار بار نیا کام شروع کرنا کوئی سمارٹنس نہیں ہے، سمارٹ کام کو سمارٹلی سٹارٹ کرنا بھی کوئی سمارٹنس نہیں ہے۔ ایکچولی سمارٹنس یہ ہے کہ آپ سمارٹ کام کو سمارٹلی کمپلیٹ کریں، یہی سب سے بڑی سمارٹنس ہے آپ کے لیے۔ تو ایک سب سے اہم بات جو میں لاسٹ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بار بار فیل ہوں گے، بار بار آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، بار بار آپ کی زندگی سٹرک ہو جائے گی، آپ کو کلائنٹس نہیں ملیں گے، مختلف قسم کی بے شمار پرابلمز آپ کو آئیں گی، لیکن کیا ہے جتنی بار بھی آپ نے گرنا ہے صرف ایک اصول کو یاد رکھنا ہے، یو گاٹ ٹو باؤنس بیک۔ اس کو اپنے پاس لکھ لیجئے، اپنے ٹیبلٹ میں لکھ لیجئے، موبائل میں لکھ لیجئے، کمپیوٹر میں لکھ لیجئے، اپنی زندگی کا اصول بنا لیجئے۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد، میری ویڈیوز بنانے کا مقصد بھی آپ کو صرف اور صرف موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ اپنے حالات سے، اپنی سوچوں سے، اپنے رویوں سے نہ صرف ان پہ کام کریں بلکہ ان سے سیکھ کے ان کو درست کر کے آگے لوگوں کو بھی اسسٹ کریں۔ تو میرا اینڈ پہ آپ سب دوستوں کو یہی پیغام ہے کہ جتنی بار بھی ہم نے گرنا ہے آپ نے واپس اٹھنا ہے، یو گاٹ ٹو باؤنس بیک۔ اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے، اف یو مے ناٹ ہیو ریسورسز بٹ یو ہیو ریسورسفلنس، تو اس لیکچر کو آپ دوبارہ سنیے، بار بار سنیے، اور میں یہ آپ سے چاہوں گا ایک بار پھر اینڈ پہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کائنڈلی اپنے آپ کو منفی سوچوں اور رویوں سے باہر نکالیے اور دیکھیے کہ مواقع ہر جگہ پہ آپ کے لیے باہیں کھول کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ۔